اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. تو بھائی خوش قسمت انسان وہ ہے جو گناہوں سے توبہ کر لے. بہت آسان ہے، کوئی زیادہ ٹینشن والا کام نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ گے، نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا. آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو دین پر آتا ہے یا تو وہ وہمی ہو جاتا ہے، واش روم میں بیٹھا ہے تو پولیس بھیجنی پڑے گی اس کو نکالنے کے لیے، پاک ہو گیا نکلا باہر. حقیقت ہے، میرے وہمی نمبر 37 کے نام سے بھی میرے پاس 36 کے نام سے بھی سیو ہے. یہ ہیں پاگل ہوئے ہیں. یہ اتنا نہیں ہے دین مشکل یار، استنجا کرو نکلو پتلی گلی. کہہ رہے نہیں چھیٹ پڑتی ہے، یوں ہوتا ہے یوں ہو جاتا ہے، ایسا نہ ہو یہاں لگ جائے تو پھر آگ چھوئے گی قیامت کے دن. وضو نہیں ہو رہا لوگوں کا. یہ صحیح حدیث ہے کہ وضو میں بال برابر کی جگہ بھی خوش رہ گئی تو حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ چھوئے گی اس کو، کیونکہ وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی. نماز چھوڑنا تو پھر جہنم میں جانے کا ذریعہ. لیکن وہ آرام سے ہو جاتا ہے. ہمارے نبی بھی تو ایسے آرام سے وضو کر لیتے تھے. یہ تو نبی نے اس لیے بتایا تاکہ ادھورے وضو نہ کیا کرو کہ آدھا منہ دھویا آدھا چھوڑ دیا، آدھے بازو دھویا آدھا چھوڑ دیا. اس کا مطلب وہمی بنانا تھوڑی ہے. بیٹھا ہے وضو خانے پہ پتہ نہیں گھنٹے گھنٹے ریگمال سے رگڑائی کر رہا ہے پورا نل کے کھول کے اور یوں کر کے. یہ نہیں دیکھ رہا کہ اسراف کا کتنا گناہ ہو رہا ہے. ایک آدمی نے زنا کیا، اللہ بچائے، حرام بچہ پیدا ہو گیا. تو کسی نے کہا کہ ابے کمبخت جب زنا ہی کرنا تھا تو ایسے طریقے سے کرتا کہ بچہ تو پیدا نہ ہوتا. تو کہتے ہیں نسل روکنا مکروہ ہے. نسل روکنا اسلام میں کیا ہے؟ ابے تو یہ جو تو کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ. اتنا سری زنا کر رہا ہے اور بچہ روکنا کیا کہتے ہیں اسلام میں کیا ہے؟ مکروہ، ناپسندیدہ عمل. تو یہی ہو رہا ہے، وہ جو اسراف ہو رہا ہے، گھنٹوں گھنٹوں وضو کا پانی برباد ہو رہا ہے، اس پہ جہنم کا خطرہ نہیں ہے اس کو. اور یہ ہے کہ اگر یہ خوش رہ گیا تو کیا ہوگا. تو وہمی بنے ہوئے ہیں، وہمیوں سے نکلیں، کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیں، بس جنت ہے انشاءاللہ. کبیرہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز کا جان کر قضا کرنا، داڑھی کاٹنا بھی معذرت کے ساتھ کبیرہ گناہ میں داخل ہے، سود کھانا، رشتہ داری توڑنا، بشرطے کہ وہ بہت زیادہ برا سلوک نہ کر رہا ہو. اگر آپ نے جوڑنے کی کوشش کی پھر بھی کم بخت نہیں جوڑ رہا، پھر چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ، پھر گناہ نہیں ملے گا. اپنی طرف سے پوری کوشش جوڑنے کی کرو. ماں باپ کو ستانا، کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بار بار ہو رہی ہے، پھر یہ ٹھیک نہیں ہے. باپ سے اگر نہیں بنتی نا، ہر وقت کی چک چک الگ رہ لو. جب لڑکا جب بالغ ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو ابا کے ساتھ رہنا فرض نہیں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ واقعی ابا ہی تھوڑے سے ٹیڑھے دماغ کے ہوتے ہیں، وہ بچے کو جینے ہی نہیں دیتے، وہ جب بھی گزریں گے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے یہ بعض دفعہ. تو بجائے باپ سے بدتمیزی، اونچی آواز سے بات، اس کی حق تلفی، پتلی گلی سے نکل لو. شادی کر کے الگ رہو، ابا سے خیریت پوچھتے رہا کرو، لڑو نہیں، اونچی آواز سے باپ کے سامنے بات مت کرو. کبیرہ گناہ ہے. قتل کرنا کبیرہ گناہ، شراب پینا بولو کبیرہ گناہ. غیبت میں بھی دو قسمیں ہیں. کچھ غیبتیں ہلکی پھلکی ہوتی ہیں، وہ صغیرہ میں داخل ہیں. کچھ غیبتیں بھاری بھرکم ہوتی ہیں. بھاری بھرکم وہ ہے جس سے اگلے کی عزت کا جنازہ نکل جائے. آپ نے کسی کو برائی میں دیکھا، زنا کرتے ہوئے یا کوئی اور، اسلام نے کہا اس پہ پردہ ڈالو، آپ نے لوگوں کو جا کے بتا دیا یہ کام کر، حالانکہ وہ چھپ کے کر رہا تھا. اب وہ توبہ کر لے گا، اللہ معاف کرے گا، لیکن پبلک معاف، زندگی بھر کے لیے اس کی عزت ختم. شوہر کوئی زنا کرتا ہے، برائی، لوگ بیوی کو جا کے بتا دیتے ہیں، بھائی چھپ کے ایک آدمی نے کام کیا ہے، پردہ ڈالو، اس کو الگ سے سمجھا دو لے جا کے، کیوں اس کے راز کو فاش کر رہے ہو. اب بیوی کو جب بتا دیا، ہو سکتا ہے شوہر بعد میں تبلیغ میں وقت لگائے، کچھ بھی کرے، توبہ کرے، اللہ معاف کرے گا، لیکن عورت کے دل میں جو بال آ گیا، جو اس کا گھر تباہ ہوگا، برباد ہوگا، یہ اب اس کی تلافی کبھی بھی بولو نہیں ہو. پردہ ڈالنے کا، عورت کے جرم پہ بھی، مرد کے جرم پر بھی پردہ ڈالنے کا حکم ہے، ہائی لائٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. بڑا تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہیں سے کوئی عیب ملے تو بتائیں دنیا کو جا کے. اور کیا ہے کبیرہ گناہ ہے؟ رمضان کا ایک روزہ بھی جان کر قضا کر دیا تو یہ صغیرہ گناہ
سارا سال روزے نہ رکھیں، نہ 10 محرم کا رکھیں، نہ عرفہ کا رکھیں، وہ سب نفلی روزے ہیں. رمضان کا ایک بھی چھوڑنے کی، نہ مزدور کو چھوڑنے کی اجازت، نہ ٹیچر کو، نہ اسٹوڈنٹ کو، نہ اس کو جس کا کل پرچہ ہے، پیپر ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے بھائی، یہ تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، نہیں چھوڑ سکتے آپ. اور توڑ دیا تو 60 روزوں کا کفارہ بھی ہے. رمضان کا روزہ اگر توڑ دیا نا بیماری کے بغیر تو 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے، پھر اللہ گناہ کو معاف کرے گا. 60 روزے لگاتار نہیں رکھے تو یہ وبال قیامت کے دن اپنے گلے میں لے کے جاؤ گے. کتنے لوگ ہیں جوان ہیں روزہ توڑ دیا انہوں نے. ہاں دیکھو مسئلہ حیا کے خلاف ہے لیکن بتانا ضروری ہے. روزہ اگر کسی نے کھا کے یا پی کے توڑا ہے، جیسے پیاس بہت سخت لگ رہی تھی برداشت نہیں ہوا توڑ دیا، یا بیوی سے جمع کر لیا، تو اس سے کفارہ لازم ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ کسی نے ہینڈ پریکٹس کے ذریعے روزہ توڑ دیا ہے تو روزہ ٹوٹے گا، گناہ بھی ہوگا کبیرہ گناہ، لیکن 60 روزوں کا کفارہ لازم نہیں ہوتا. یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن آج کل نوجوانوں میں اس طرح بہت ہونے لگا ہے تو وہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں. تو گناہ بھی ہے، روزہ ٹوٹا بھی ہے، لیکن 60 روزوں کا ایسی صورت میں کفارہ نہیں ہوتا. وہ جب ہوتا ہے جب زوجہ سے پراپر ہم بستری کر لی، یا پانی پی لیا، یا کھانا کھا لیا. تو یہ بھی زکوٰۃ نہ دینا بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. سال میں ایک دفعہ اللہ 2.5% مانگ رہا ہے. تو یہ سب کبائر میں داخل ہیں. تو ان کبیرہ سے اگر بچ جائیں گے، اللہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں وہ رحمان ہے، نماز سے معاف ہو جاتی ہیں، لیلۃ القدر میں جاگنے سے معاف ہو جاتی ہیں، اور حج سے معاف ہو جاتی ہیں، عمرے سے معاف ہو جاتی ہیں، صدقات و خیرات سے اللہ کا غضب ختم ہو جاتا ہے. لیکن ان کبیرہ گناہوں سے بچنا بہت ضروری، جن میں سب سے پہلا میں نے بتایا نماز کا قضا. عورت کا پردہ نہ کرنا، کبھی کبھار بے پردگی ہو جائے صغیرہ، مستقل وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی رہتی ہے مردوں کے سامنے، مستقل وہ اس کا کام ہی یہی ہے، بے حیائی پھیلا رہی ہے، تو یہ صغیرہ میں نہیں ہے، یہ کس میں ہے؟ یہ کبیرہ میں داخل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی، وہ پچھلے سال ثنا خان نے توبہ کی تھی نا ماشاءاللہ، وہ مولانا انس صاحب تھے، تو اس پہ بہت لوگوں نے نیگیٹو بھی باتیں کی تھی. ان کا کل فون آیا مولانا انس صاحب کا، وہ اپنی زوجہ کی کارگزاری سنا رہے تھے کہ ماشاءاللہ اشراق کی پابند، تہجد کی پابند، اور کہتے ہیں کہ مجھے شرم آ رہی ہے اس کی عبادت دیکھ کے. یہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ لوگوں کو بتا دیں کیونکہ لوگوں نے اس کے بارے میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ پھیلائی ہے. اب دیکھو اگر مفتی انس شروع ہی دن سے اس پہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا، انسان کی بچی بن جا صحیح ہے نا، تو یہ انقلاب ان کا کوئی فاؤنڈیشن بھی ہے، ٹرسٹ بھی ہے جس میں وہ غریبوں کے ساتھ مدد کر رہی ہے، تو پھر یہ نہ ہوتا. تو بہت لوگوں نے ملامت کی، اب ایک بے پردہ عورت سے شادی کر لی، اب یہ کر دیا. بھائی جب شادی کر لی ہے اور وہ دین کی طرف آ رہی ہے تو ایسے موقع پہ اپریشیٹ کیا جائے گا. فتوے قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کو حکمت مصلحت کے ساتھ دین کی طرف بلاؤ. دیکھو میں بھی داڑھی کے پر جب مجمع ہوتا ہے تو بیان کرتا ہوں، کسی بغیر داڑھی والے کو الگ سے بلا کے نہیں کہتا بھائی شرم نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے کبیرہ. وہ تو بدک جائے گا، بولے گا یار ان کے پاس تو بیٹھنا ہی کیا ہے صحیح ہے. حدیث میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کی اطلاع ملتی فلاں ایسے کر رہے تو آپ نام لے کے نہیں کر رہے کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں ماں بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس طرح کر رہے ہیں. تو جو ہوتا وہ سمجھ جاتا کہ میری بات ہو رہی ہے. تو کسی کو ہٹ کرنا دین میں، یہ سزائیں جتنی بھی یہ جہنم کی ہے نا یہ اللہ دے گا ٹھیک ہے نا. یہ کون دے گا؟ یہ اللہ دے گا. آپ کو دینے کی اجازت، آپ کا کام ہے پیغام مصلحت سے پہنچا دینا. اور قرآن کہہ رہے ہیں میٹھے لہجے میں بات کرو، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارا دشمن بھی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. تو قرآن تو دعوت میں نرم لہجے میں مصلحت اور فتوی بازی دے دے کے اس کو ہٹ کرنا. وہ لطیفہ سنا دوں، فریش ہو جائیں گے یار. جسم پر یہ کیا ہے ہاں پرماننٹ ٹیٹو یہ جو بناتے ہیں یہ حرام ہے اسلام میں، نبی نے لعنت فرمائی ہے. اپنے جسم کو گوندنے کی اجازت، لکھنا بھی نہیں ہے جسم پہ کچھ، یہ عجیب سا ہے لکھا ہوا ہے نام، فلاں کا نام لکھا ہوا ہے اندر، وہ فلاں کا لقوہ ہو گیا نا پہلے نام ہٹوائے گا اس کا. لوگ اپنی محبوبہ کا نام لکھ لیتے ہیں نا اندر، وہ جب تک اس کو لقوہ نہیں ہوا آپ کو عشق ہے. جہاں اس کو فالج یا لقوہ ہو گیا نا
تو پورا ہاتھ کٹوا دے گا اپنا, بولے گا ابے اس کو ہٹا یہاں سے. تو اپنے لیے بھی کچھ بھی لکھوانا, یہ انگریز لوگ کرتے ہیں, ان کا تو مذہب کو نہیں مانتے وہ لوگ. تو اسلام میں یہ عمل کیا ہے؟ حرام ہے. اب کسی نے کر لیا, وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو چھوڑ دے, بس توبہ کرے. توبہ کا آپشن اللہ نے ہم سب کو دیا ہوا ہے. اگر اسٹیکر والے ٹیٹوز لگے ہوں تو وہ وضو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ ہٹانا ممکن ہی نہیں ہے تو مجبوری ہے, پھر ہو جائے گی. پھر فیضان صدیق کے آفس کو لیگ عابد بھائی کیا لکھا؟ اچھا, آفس کے کلیگ عابد بھائی کی وائف کا کرونا مثبت آیا ہے, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. تو میں کیا کہہ رہا تھا, وہ تھا کیا, وہ ذہن سے نکل گیا. کس بات کیا چل رہی تھی؟ وہ ثنا خان کی تو بات ختم ہو گئی نا. وہ ایک امام صاحب جو ہے نا تقریر کر رہے تھے, پوائنٹ آؤٹ جو ہوتا ہے نا جس سے انسان کو غصہ ہوتا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. یہ سنا چکا ہوں, نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں. تو وہ تقریر کر رہے تھے کہ 3 آدمی جہنم میں جائیں گے. ایک وہ جو نماز نہیں پڑھتا, ابھی تیسرا کہنے نہیں لگتے, ایک دیہاتی کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی میرا ایک سوال ہے, اس کا جواب دیں. وہ کہتے ہیں بیٹھ جا, بات تو مکمل ہونے دے. اس کو بٹھا دیا. پھر کہتے ہیں بھائی دیکھو حضرات 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, جو سود کھاتا ہے, ایک جو نماز نہیں پڑھتا. تیسرا وہ پھر کھڑا, حضرت میرا ایک مسئلہ ہے. 2-3 جگہ اس کو بٹھایا نا, پھر تقریر شروع کی. 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, ایک سود نہیں کھاتا, ایک نماز نہیں پڑھتا. وہ پھر کھڑا ہو کہہ رہے تیسرا یہ جائے گا جہنم میں. تیسرا تو آدمی کو جب اپنی ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے تو وہ نام لے لے کے لوگوں کو کہاں بھیج رہا ہوتا ہے؟ جہنم میں. تو نام لے لے کے جہنم میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. عمومی حکم بیان کیا جائے گا, بھائی جو یہ کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. اب کوئی آ کے کہا حضرت وہ آدمی تو یہ کر رہا ہے, بھائی مجھے نہیں پتا وہ کیا کرے گا. ہو سکتا ہے کوئی ایسی نیکی بھی کر رہا ہو, وزن ہوگا نا, گناہ کا وزن. ہو سکتا ہے کوئی نیکی ہو جس کا وزن زیادہ ہو جائے, اور ہو سکتا ہے کوئی گناہ ایسا ہو جس کا وزن زیادہ ہو جائے. تو فتویٰ نہیں ہم دے سکتے, بس ایک اصول بتا. ہمارا کام ہے نرمی سے, محبت سے, لوگوں کی عزت نفس کا خیال کر کے دین کی دعوت دینا. اور خاص طور پر جو آ رہا ہے اس کے بارے میں تو حدیث ہے کہ جو ایک بالش آتا ہے اللہ اس کی طرف پورا ہاتھ جاتے ہیں, جو چل کے آتا ہے اللہ دوڑ کے. اب دیکھو جو چل کے آ رہا ہے اس پر واجب تھا دوڑ کے آئے, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں چلو تھوڑا سا تو آیا نا, تو تھوڑا سا کام کر, زیادہ میں کر دوں گا. تو جو بھی فنکار ہیں, اداکار ہیں, وہ اگر تھوڑے سے بھی دین پہ آ جائیں تو ماضی یاد دلا دلا کے ان کو آر نہ دلایا, بھائی کل تک تو ناچ رہی تھی ہیں, ابھی اسکارف پہن کے ٹی وی میں آ کے نعتیں پڑھ رہی ہے. غنیمت ہے, گانے چھوڑ دیے, نعتوں پہ آ گئی, اس کے لیے غنیمت ہے. یہ غنیمت ہے. اب لوگ کہتے ہیں دیکھو چہرے کا پردہ بھی تو فرض ہے, تو یہ اتنے میک اپ ٹھوس ٹھوس کے جو ٹی وی پہ آ رہی ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ او بھائی ٹھیک ہے, چہرے کا پردہ کرنا چاہیے, اور اگر چہرہ دکھا بھی رہی ہے تو اتنا ڈسٹیمپر خالی نہیں کرنے چاہیے تھے اس کو. لیکن اس کا ماضی دیکھو, اس ماضی سے کروڑا گنا بہتر. جنید جمشید بیچارے کا بیڑا غرق کیا ایسی باتیں کر کر کے. اس نے توبہ کر لی, سب کچھ چھوڑ دیا. کبھی کبھی اس کو پرانے زمانہ یاد آتا تھا, تو گٹار لے کے 2-3 دفعہ ٹن ٹن کر دیتا تھا, بس وہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اب بھائی 1-2 دفعہ بجا دیا اس نے, وہ پرانے یاد آئے, پھر خیال ہوا نہیں یار یہ غلط ہے. آہستہ آہستہ آئے گا نا, وہ ایک دم پبلک پیچھے پڑے, اب ہے تو وہی نا. وہ واقعی دین سے واپس پلٹ گیا تھا. اس کو تو پھر مولانا طارق جمیل صاحب نے جا کے پکڑا ہے. داڑھی رکھ کے اس نے کاٹ دی تھی, پوری پراپر داڑھی رکھی, اس شیف کر لی, دوبارہ وہی بن گیا. پھر مولانا سے ڈر رہا تھا کہ اب آئیں گے تو اب تو رکھ کے چماٹ پڑے گا. ابے تجھے گھنٹوں سمجھا کے اتنی محنت کی, پھر وہی مولانا کے پاس آیا. مولانا کوئی بات نہیں بھائی, ہم سزا دینے والے, ہمارا تو دروازہ کھلا ہوا ہے, موت 100 دفعہ داڑھی رکھ کے کاٹو. جب اللہ توبہ کر رہا ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے ایک بھائی نیک تھا ایک برا, تو نیک بھائی برے بھائی کو سمجھاتا تھا دیکھ یہ چھوڑ دے, یہی سمجھاتا ہوگا گٹکے مٹکے کچھ اس طرح کی چیزیں, تو انسان بن جا, چھوڑ دے. وہ کہتا تھا یار اللہ بخش دے گا. یہ کہنا نہیں چاہیے, یہ بڑا خطرناک جملہ ہے, گناہ سے توبہ کرو بھائی. لیکن وہ کہہ رہا ہے یار اللہ بخش دے گا. ایک دن اس نے کہا خدا کی قسم اللہ تجھے نہیں بخشے گا. اللہ کو اس پہ بہت غضب آیا. این المتعلی علی اللہ اللہ یغفر لفنا. اللہ کہتے ہیں میرے اوپر قسمیں کھانے والا کون ہوتا ہے بھائی؟ تو نیک ہے تو کیا میرے سے آگے نکل گیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ نے دونوں کو موت دی, اس کو جہنم میں ڈالا اور اس کو بخش دیا. اللہ نے صرف اس کو دکھانے کے لیے کہ بخشش کے ٹھیکیدار بننے کی ضرورت, اللہ کے حکام بیان کرو, بخشش کے ٹھیکیدار
مت بنو، یہ میرے پاس ہی ہے. تو اس لیے یہ تکبر والی باتیں اللہ کو پسند نہیں. آپ بہت نیک بن جائیں، یہی کہیں یار پتہ نہیں میری بخشش ہوگی نہیں ہوگی، سامنے والا کتنا ہی برا ہو اس کے بارے میں آپ سوچیں یار شاید اس کی بخشش ہو جائے، لیکن سامنے والا اپنے بارے میں یہ سوچے کہ میری نہیں ہوگی، میں تو گناہ گار ہوں، اس کی ہو جائے گی یہ نیک ہے. ہم الٹا سوچ رہے ہیں میری ہو جائے گی، اس کی نہیں ہوگی، کم بخت کی، اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں. وہ سوچ رہا ہے میں جتنا بھی برا ہوں پھر بھی بخشے گا اللہ، یہ جتنا بھی نیک ہے 2 نمبر آدمی. یہ الٹا سوچ رہے ہیں، پھر ٹھیک معاملہ نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.